ہم اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، اللہ کے اولیاء دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے محبت کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات ہے، توجہ سے سننی آپ۔ اور اہل سنت کا یہ جو عقیدہ ہے، اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے دنیا سے جانے کے بعد اہل محبت کی مدد کرتے ہیں، جو ان سے مانگا جائے وہ عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ یہ ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا، ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بناتی ہیں۔ کائنات کے کام بارش برسانا، رزق دینا، تقسیم ہونا، یہ سارے کائنات کے کام ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ ان فرشتوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بناتی۔ کائنات کے کام کون بناتا ہے؟ وہ ان کے ذمے لگی ہوئی ہیں۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یہاں پر اس سے مراد فرشتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ اولیاء اور صالحین داخل ہیں کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی روحیں ان ملائکہ ان فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور کائنات کا کام بناتی ہیں۔ یہ رخصت ہوتے ہیں تو ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اب لوگوں کے کام بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ قرآن میں فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگوں کی تدبیر کرنے والے ہیں، ان کے کام بنانے والے ہیں۔ تو دونوں کا مطلب جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ایک حدیث یہ تو نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے فرشتے ہی مقرر ہیں۔ اب سورج کون چلا رہا ہے؟ فرشتے چلا رہے ہیں۔ بارش کون برسا رہے ہیں؟ فرشتے ہیں۔ ہوا کون چلا رہے ہیں؟ فرشتے ہیں۔ ہمارے اعمال جو ہے وہ لے کر کون رہے ہیں ادھر جو دنیا کے اندر کام کرتے ہیں، ان اعمال کو اللہ تک کون پہنچا رہا ہے؟ فرشتے پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو سارا نظام اللہ کا فرشتے کر رہے ہیں۔ تو سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم ان فرشتوں سے فریاد کر سکتے ہیں؟ کبھی بیٹھ کر ہم نماز کے بعد یہ دعا کریں، یہ ہمارے کندھے کے اوپر فرشتہ بیٹھا ہے، عصر کی نماز پڑھ کر یہ دعا کریں کہ اے فرشتے تم جا رہے ہو اللہ پاک کے سامنے، یہ ہمارا پیغام ہے اللہ تک پہنچا دینا، ایسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ تعلیم دیا ہے، اپنے فرشتوں سے مدد نہیں مانگنی، فرشتوں کو نہیں کہنا جو بات کرنی ہے ڈائریکٹ اللہ پاک سے کرے۔ یہ نظریہ ہے ہمارا۔ اور باقی فرشتے جو کام کر رہے ہیں، ہوا چلانے والا فرشتہ، ہم کبھی گرمیوں میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ اے میکا علیہ السلام آج ہوا بند ہو گئی، جلدی جلدی ہوا چلا، ان سے فریاد مانگے، ان سے مدد مانگے، کبھی کہا ہے کسی مسلمان نے؟ یہ نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے فرشتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تمہیں جب کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو تم اللہ سے مانگو، اللہ پاک فرشتوں سے کروائیں گے، لیکن تم براہ راست فرشتوں سے نہیں مانگ سکتے، نہ فرشتے تمہارے کوئی کام کریں گے۔ کبھی موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آ جائے، منت کر کے دیکھو اس کی کہ آج تھوڑا سا 2 منٹ ہمیں مہلت دے دے، کوئی فرشتہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ وہ نظام اللہ پاک کا ایسا ہے، نہ فرشتوں کو رحم آتا ہے، نہ فرشتوں کو کوئی نرمی ہوتی ہے۔ فرشتوں کو جو اللہ کی طرف سے آرڈر ملتا ہے وہی کام کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بات وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ انہوں نے قول بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ انسان جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی روحیں، یعنی انبیاء اور نیک ولی جو ہوتے ہیں ان کی روحیں بھی مل جاتی ہیں، وہ بھی دنیا کے اندر کام کرتی ہیں۔ یہ کون سی حدیث انہوں نے بیان کی ہے؟ کون سی قرآن مجید کی آیت ہے جس آیت کا یہ مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے اپنا ایک قول بیان کیا ہے، اس قول کو تو ہم نہیں مانتے اور نہ ہی اس قول سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جو نظریہ شاہ صاحب کا بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید سے اور حدیثوں سے تو یہ نظریہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یہ مخدوم ہے، اللہ کے ولی مخدوم ہے، خادم نہیں ہے، اور انبیاء بھی مخدوم ہے، خادم نہیں ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، نہ کہ وہ انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کون سا عقل والا بات آپ واقعہ بیان کر رہے ہو؟ کون سی عقل کی بات کر رہے ہو؟ نبی وہ دنیا کے ہم انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بندے جب نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ تو مخدوم ہیں، وہ تو اپنی قبروں میں موجود ہیں، ساری کائنات ان کی خدمت کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اللہ کے فرشتے بھی ان کی خدمت کے لیے۔ یہ تم نظریہ یہ پیش کر رہے ہو کہ وہ دنیا کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک، اب حدیث کو دیکھیں، صحیح حدیث، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیثیں ملتی ہیں، صحیح کتابوں کے اندر یہ حدیثیں ملتی ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو کہتا ہے کہ تم سو جاؤ حشر تک، اب تم نیک بندے ہو تو سو جاؤ، حشر تک سوتے رہو، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ قبروں سے اٹھ کر آتے ہیں اور ان کو خدمت کرتی ہیں۔ کون سی ایسی حدیث ہے جس حدیث سے یہ انہوں نے مسئلہ بیان